یہ سوچتے تھے کہ ان کو جیلوں میں جھوٹے مقدمات میں ڈال کر ہم مسلم لیگ نون کو توڑ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے یا نہیں؟ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی۔ مسلم لیگ نون کا ایک بھی کارکن، ووٹر، لیڈر نہیں ٹوٹا، اور مسلم لیگ نون کو توڑنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ 73 سال سے جو گیم کھیلتے آئے، یہ اس لیے کھیلتے آئے کہ کبھی کسی نے ان کا نام نہیں لیا اور کبھی کسی نے ان کے آگے رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ لوگ ڈر جاتے تھے، جھک جاتے تھے، مجبور ہو جاتے تھے، لیکن نواز شریف نے قید بھی برداشت کی، اپنی وائف کی رحلت بھی برداشت کی، اپنی بیٹی کا جیل جانا بھی برداشت کیا، اپنی ماں کی موت بھی برداشت کی، ان کو یہاں پر آ کر دفنا نہیں سکے، ساری مشکلات اپنے سینے پر جھیلی، لیکن عوام کا سر جھکنے نہیں دیا۔ اور آج یہ اسی کا ثمر ہے کہ ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹو، ہم سیاست میں نہیں ہیں۔ یہ تبھی ہوا جب آپ کے شیر لیڈر نے جرأت اور بہادری دکھاتے ہوئے انہوں نے فل ٹاس اور یارکرز پر چھکے لگا کے گیند اسٹیڈیم سے باہر پھینکنی شروع کی۔ اور اب جو رو رہے ہیں نا کہ گرے لسٹ میں چلا گیا، بلیک لسٹ میں چلا گیا، تو یاد رکھنا یہ نواز شریف ہی تھا جس نے سینے پر ڈان لیکس جیسی جھوٹی تہمت سہی، لیکن پاکستان کو فیٹف کی گرے اور بلیک لسٹ میں سے نکالا۔ ماشاءاللہ شرمندگی کے مارے کہتے ہیں، یہ کل جو سینٹ کا الیکشن ہوا، ہاری ہوئی شکلیں لے کر ٹی وی پر آ گئے، سر جھکے ہوئے تھے، غصے سے کانوں سے دھوئیں باہر نکل رہے تھے، اور ٹی وی پر آ کر کہہ گئے کہ پیسہ چلا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا چاروں صوبوں میں جو تمہیں پے در پے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی، کیا وہاں بھی پیسہ چلا؟ سر جھکا کے عاجزی سے کہتی ہوں، پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے۔ کہتے ہو کہ لوگ بک گئے، بھئی ان کو الزام کیوں دیتے ہو؟ تم نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو سوائے نالائکی، نااہلی کا بوجھ ڈھونے کے، سوائے بدنامی، شرمندگی اور رسوائی کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیا ہی کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، تمہارا ایم این اے بھی جانتا ہے، تمہارا ایم پی اے بھی جانتا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ تم پہلی اور آخری دفعہ اقتدار میں لائے گئے ہو۔ اب تمہارا نہ کوئی مستقبل ہے، نہ تمہاری کوئی جماعت ہے انشاءاللہ تعالی۔ 3 سال جن کو تم ملے نہیں، جن کو تم نے منہ نہیں لگایا، اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو تم نے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا، غرور کا سر نیچا، آج دن رات ایک کر کے سینٹ الیکشن سے پہلے تم ان سب کو بلا کر مل بھی رہے تھے، کھانے بھی کھلا رہے تھے، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ مجھے ووٹ دینا۔ کس نے کہا تھا الیکشن سے 2-3 ہفتے پہلے کہ شو آف ہینڈز اگر نہ ہوا تو اپوزیشن روئے گی؟ کس نے کہا تھا؟ اور آج کون رو رہا ہے؟ جو شکست پاکستانی عوام نے، قوم نے کل سینٹ کے الیکشن میں بدترین شکست دیکھی، وہ شکست عمران خان کو اور تحریک انصاف کو پہلے دن نظر آ گئی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ وہ ہار رہا ہے، اس کے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اوپن بیلٹ اور ای سی پی سے رائے مانگنا اور سپریم کورٹ کو گھسیٹنے کی کوشش کرنا، ریفرنس بنا کر بھیجنا، آرڈیننس لے کر آنا، یہ باتیں یوں ہی نہیں تھی، نظر آ رہا تھا کہ ریت ہاتھوں میں سے پھسل رہی ہے۔ نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور عوام کی طاقت پر انحصار کیا، نواز شریف جیت گیا۔ تم نے ایک پیج پر انحصار کیا، تم ہار گئے، اور یہ حال ہے تمہارا یہ حال ہے کہ اپنے بل بوتے پر ایک
सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। अब अचानक तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। तुम्हारी जमहूरियत उस वक्त कंबल लेकर कहां सो रही थी जब रातों रात ये जो जनूबी महाज पार्टी बनती है, मुस्लिम लीग नून का 2018 का इलेक्शन चोरी होता है, वोट चोरी होता है। उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? तुमने सेनेट का पूरा इलेक्शन अपने सिलेक्टर्स के साथ मिलकर चुरा लिया। उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? सिलेक्टर्स के साथ मिलकर आते हो, जमहूरियत पर डाका डालते हो, अवाम के वोट पर डाका डालते हो और फिर जमहूरियत का रोना रोते हो। अब तुम्हें नवाज शरीफ का बयानिया याद आ गया। अब कल से कह रहे वोट को इज्जत दो। तुम्हें पहले लोगों से, पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़कर उनके वोटों पर डाका डालकर 2018 का इलेक्शन चुरा के आने पर तुम्हें पहले पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी। अब कहते हैं एतमाद का वोट लूंगा। भाई, जिनको तुम कह रहे हो कि वो बिक गए, वो पैसे से खरीदे गए, किस मुंह से आज अपने लोगों से एतमाद का वोट मांगोगे? फिर कहता है एतमाद का वोट नहीं मांगूंगा तो असेंबली तोड़ूंगा। असेंबली तोड़कर अवाम में वो जाता है जिसने अवाम की खिदमत की हो, जिसका नाम है नवाज शरीफ।